ہر نمازی کو پسند آئے اقامت میں قبلہ دین کیا قصد
سے آپ نے آغاز کیا تھا، تو یہ بات مجھے چھو گئی، اور پھر میں نے غور کیا ہر شاعری تو ڈاکٹر صاحب بنیاد ہے، شاعری نہ ہو تو کچھ نہیں ہے، لیکن بعض موضوعات کے لیے پڑھنا پڑتا ہے کہ کیا کہا گیا ہے۔ اب اگر میں سورہ الحمد کی تفسیر کرنے بیٹھ جاؤں اور اس میں بے پناہ اغلاط ہوں تو وہ میں خود مشکل کا شکار ہو جاؤں گا۔ بہرحال میں نے اس مرثیے کے لیے بہت چیزیں پڑھی اس زمانے میں۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے تفسیر قرآن لکھی ہے، سر سید نے لکھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر مذہبی علماء مولانا مودودی کی تفسیر، کہ قادیانی حضرات کی تفسیر قرآن کیا ہے، لیکن بڑی تفاسیر جو ہے اس میں تفسیر نمونہ ہے، خمینی صاحب کی سیر و سلوک ہے، اور خوئی صاحب کی البیان ہے، وہ پوری سورہ الحمد کے حوالے سے ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی، تو تمام مکاتب فکر کے علماء کو میں نے پڑھا کہ وہ کیا کہتے ہیں سورہ کے بارے میں، کیونکہ یہ تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ پورا قرآن سورہ الحمد میں ہے۔ یہ چیز نے مجھے ہانٹ کیا اور میں نے کہا کہ اس کو لکھا جائے، تو ملاحظہ کیجیے۔ ایک بات یہ عرض کرتا ہوں، جب میں نے کراچی میں یہ مرثیہ پڑھا تو ہمارے بہت سے احباب یہاں تشریف رکھتے ہیں، بھائی شہیم وادی ہیں، ہمارے دوست ہیں سلطان احمد، اور بہت سے احباب ہیں جو اس مرثیے کو انہوں نے سنا ہوگا۔ جب میں نے مرثیہ پہلی بار پڑھا تو شہر کراچی کا جو بھی طریقہ ہے، مجھے دوسرے تیسرے نے ٹیلی فون کیا علامہ طالب جوہری نے کہ بھائی سنا کہ بہت تم نے تیر مارا ہے۔ میں نے نہیں، کوئی تیر نہیں مارا، بس ایک مرثیہ لکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نستر پارک میں پورا اشرا اس پر پڑھا ہے۔ نستر پارک کراچی کا بہت مرکزی جگہ ہے جہاں بہت بڑی مجالس ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی میں سننا چاہتا ہوں۔ خیر انہوں نے ایک اہتمام کیا، تو میں نے کہا کہ علماء سے کے مقابل نہیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ شاعری کس طرح تفسیر کر سکتی ہے، یا ایک شاعر قرآن کی کس طرح تفسیر پڑھے۔ ایک درود پڑھیے تو میں مرثیہ پیش کروں۔ 11:25 ہوئے، مرثیہ بہت طویل ہے، میں یقیناً یہ مرثیہ پورا نہیں پڑھ پاؤں گا، مختلف جگہ اقتباس کروں گا، تو ہر صورت میں چاہوں گا کہ 11:15 بہت مجبوری ہے تو 5-10 منٹ اور ہو جائیں، تو ملاحظہ کیجیے گا۔ چونکہ موضوع مشکل ہے اور علمی ہے تو علمی الفاظ آئیں گے، لیکن امروہہ میں اردو کا معیار بلند ہے، تو مجھے توقع ہے کہ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ ملاحظہ کیجیے گا کہ الحمد مطلع سخن سرمدی کھلا، الحمد مطلع سخن سرمدی کھلا، آیت کی اقتدا میں دل مقتدی کھلا، آیت کی اقتدا میں قبل از الف، بسم اللہ بے سے شروع ہوتی ہے، قبل از الف جو بے ہے یہاں سر ابتدا، بے سے تمام سلسلہ ابجدی کھلا، بے سے تمام سلسلہ ابجدی کھلا، یہ سلسلہ بڑھا جو گما سے یقین تک، میں پہنچا قلم کا وار صفحے ضالین تک، پہنچا قلم کا وار صفحے، میں تیز پڑھوں گا توجہ کیجیے گا، لا ریب آیتوں کے تناظر میں ہے قلم، وہ سیل نور ہے کہ تحیر میں، جسارت کو دیکھ کر اور آپ دم بخود ہیں تفکر میں ہے قلم، خیرہ جو کر دیا ہے جلال و جمال نے، الہام کو کلام کیا ہے خیال نے، الہام کو کلام کیا ہے خیال نے۔ ملاحظہ کیجیے گا دل کو قرار دل کی طرف موڑنا بھی ہے، دل کو قرار دل کی طرف، اقوال میں سرے سے سرا جوڑنا بھی ہے، اقوال میں سرے سے سرا جوڑنا بھی ہے، گھیرے نہ فکر کو سخن کفر کا حصار، بھئی فکر سخن سے کفر سخن توڑنا بھی ہے، فکر سخن سے کفر سخن توڑنا بھی ہے، وہ فکر ہو کہ جہل بھی پہچان لے جسے، اور تفسیر چھلنیوں کی طرح چھان لے جسے، تفسیر چھلنیوں کی طرح چھان لے جسے۔ دیکھیں گا چھانی لغت تو کفر کا مشتق کفر ملا،
چھانی لغت، کسی نے کہا کہ چھانا لغت تو کفر کا مشتق کفر ملا. دیکھیے گا چھانی لغت تو کفر کا مشتق کفر ملا. تشریح میں کفر کی یہ نقطہ مگر ملا، یعنی کسی بھی شے کے چھپانے کا ہے یہ فعل. اس رخ میں یہ بھی رخ بتلاش دیگر ملا. کافر کی فکر مخفی اصل کلام ہے، مفہوم کفر قتل حقائق کا نام ہے. مفہوم کفر قتل حقائق کا نام ہے. اے نور حق جمال حقائق دکھا مجھے، اس ارتقا میں درجہ فائق دکھا مجھے. ہر گوشہ نظر سے گزرنے لگے نظر، ہر منزل خلا و خلائق دکھا مجھے. کیوں کر یہ سب نکات قیاسات سے کھلیں، تیری مشیتیں تیری آیات سے کھلیں. تیری مشیتیں. اب یوں سمجھ لیں کہ تفسیر کا آغاز نہیں ہے، میں الحمد اپنے ہر لفظ کو بتاؤں گا، یہ تو میں چہرے کی منزلیں پوری کر رہا ہوں. تیری مشیتیں تیری آیات سے کھلیں. میں فکر کے سفر میں جو تعویل تک گیا، میں فکر کے سفر میں جو تعویل تک گیا، توریت میں بھی نقطہ تحلیل تک گیا. تھی سامنے زبور مگر دور تھی بہت، الجھے ہوئے مسائل انجیل تک گیا. الجھے ہوئے مسائل انجیل تک گیا. چھانے لگا تھا حفظ تلاش یقین پر، تو اقرا بیس میں بن گئی دستک زمین پر. اقرا بیس میں بن گئی دستک زمین پر. جو رمز تھے وہ کب میرے مفہوم سے کھلے. جو رمز تھے، میں اپنی مشکلات کا اظہار کر رہا ہوں، جو رمز تھے وہ کب میرے مفہوم سے کھلے. احوال کچھ حوالہ معلوم سے کھلے. میں شہر علم میں جو در علم سے گیا، وہ سب آگہی کے باب بڑی دھوم سے کھلے. جو رمز تھے وہ کب میرے مفہوم سے کھلے. احوال کچھ حوالہ معلوم سے کھلے. میں شہر علم میں جو در علم سے گیا، سب آگہی کے باب بڑی دھوم سے کھلے. بیدار با ادب صف ابجد تھی سامنے، اور دانش گہے علی و محمد تھی سامنے. دانش گہے علی و محمد تھی سامنے. لو کھل رہا ہے اب ورق مطلع کتاب. آنکھیں بھی ہیں، قرآن کا دیکھنا باعث ثواب کہا جاتا ہے. لو کھل رہا ہے اب ورق مطلع کتاب. آنکھیں بھی ہیں زیارت ظاہر سے باثواب. ظاہر بھی وہ کہ جس کے مظاہر ہزار رنگ، اور کیا کیا ہے صورتیں کہ تجلی ہے خود نقاب. زوبار صورتیں ہیں سب اپنے مقام پر، اور لو دے رہا ہے سورہ الحمد بام پر. زوبار صورتیں ہیں سب اپنے مقام پر، لو دے رہا ہے سورہ الحمد بام پر. پیش نظر ہے سورہ الحمد کا جمال، کیوں کر تجلیوں کو سنبھالے قلم کی ڈھال. الفاظ چھو رہے ہیں جو آفاق کی حدیں، ٹکرا رہے ہیں سرحد قطبین سے خیال. ٹکرا رہے ہیں سرحد قطبین سے خیال. اور یوں بھی نہیں کہ صرف یہ قطبین تک گئی، یوں بھی نہیں کہ صرف یہ قطبین تک گئی. شاعر کی فکر حلقہ قوسین تک گئی. شاعر کی فکر حلقہ قوسین تک گئی. شاعر کی فکر
حلقہ کوسین تک گئی. یہ گوشے جو مجھے نکل سکتے تھے کہ آغاز بسم اللہ سے ہے قرآن کا، یعنی اللہ کے نام سے. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کتاب آئے اس کا عموماً ایک انتصاب لوگ قائم کر لیتے ہیں، مثلا والد کے نام، والدہ کے نام، کسی مقام کے نام. عام طور پہ کتاب کا انتصاب ہوتا ہے، لیکن اپنے نام انتصاب کبھی نہیں ہوتا. شاعر یہ لکھا ہے کتاب میں انتصاب میرے نام. ایک بار دیکھیے، شاعر کی فکر حلقہ کوسین تک گئی. رمز ادب میں باطن و ظاہر بھی ہے عجیب. رمز ادب میں طرز سخن میں اول و آخر بھی ہے عجیب. بھئی بسم اللہ یہ جو صفحہ اول پہ درج ہے، اس میں یہ ایک نکتہ شاعر بھی ہے عجیب. یہ وہ کتاب اول و آخر مقام ہے، خود جس کا انتصاب مصنف کے نام ہے. یہ وہ کتاب اول و آخر مقام ہے، خود جس کا انتصاب مصنف کے نام ہے. خود کہہ رہا ہے سورہ الحمد کا نصاب، آیات شش جہاد کی تلخیص ہے یہ باب. اس سورہ محیط بیاں سے آیا ہے یہ 7 آیتیں ہیں، اصل میں دیباچہ کتاب. 7 آیتیں ہیں اصل میں دیباچہ کتاب. ہر شے رواں ہے ان کی روانی کے درمیان. بے قرآن کھلا ہے سب مسانی کے درمیان. قرآن کھلا ہے سب مسانی کے درمیان. 7 طبق زمین و فلک کے بھی گر ٹٹول. 7 طبق زمین و فلک کے بھی گر ٹٹول. ان 7 آیتوں کا ملے گا کہیں نہ مول. ساز نوائے نغمہ کن کا ہے ایک ورد، اجمال و اختصار میں نکھرے ہوئے یہ بول. ہستی کے در جو کھول رہی ہے یہ کائنات، وہ ان کے ہی بل پہ بول رہی ہے یہ کائنات. ان کے ہی بل پہ بول رہی ہے یہ کائنات. میں نے اس کے نا قرآن سورہ الحمد میں سمایا ہوا ہے، دیکھیے. ان کے ہی بل پہ بول رہی ہے یہ کائنات. سورہ ہے یا طلوع جمال سحر ہے یہ. سورہ ہے یا طلوع جمال سحر ہے یہ. عالم پہ افتتاح علوم و خبر ہے یہ. اور جیسے ہیں شہر علم پیمبر کا در علی، ایسے ہی شہر حکمت داور کا در ہے یہ. ایسے ہی شہر حکمت داور کا در ہے یہ. ایک باب نور ہے کہ دبستاں چھپا ہوا. ایک باب نور ہے کہ دبستاں چھپا ہوا. اس در کی آڑ میں ہے یہ قرآن چھپا ہوا. اس در کی آڑ میں ہے یہ قرآن. اب یہاں سے دیکھیے گا الحمد کی کیا تشریح ہے، کیا تفسیر ہے. رب العالمین الرحمن الرحیم. لیکن دیکھیے میں بہت مختصر، زیادہ نہیں. نہج البلاغہ میں جناب مولا کائنات نے الحمد کی ایک تفسیر کی ہے. چند آپ نے اس کے بارے میں فقرے کہیں، وہ میں نے ملاحظہ کیے گا. اس در کی آڑ میں ہے یہ قرآن چھپا ہوا. یہ در کھلے، اس در کی آڑ میں ہے یہ قرآن کھلا ہوا. قرآن چھپا ہوا. یہ در کھلے تو علم کی 12 دری کھلے. یہ در کھلے، یہ در کھلے تو علم کی 12 دری کھلے. یہ در کھلے تو علم کی 12 دری کھلے. 12 دروں سے قامت پیغمبری کھلے. اور پیغمبری جو اول و آخر کا بے پتہ، امکان میں لامکان کی بھی صورت گری کھلے. صورت گری کا حسن قلم پر جو تل سکے، تب ایک در مراتب الحمد کھل سکے. صورت گری کا حسن قلم پر جو تل سکے، تب ایک در مراتب الحمد
کھل سکے. یہ بند بس یہی بند جناب مولا کائنات کے لفظ ہیں. میں نے کوشش کی چھٹا مصرع ہو بہو ترجمہ کیا ہے. تب ایک درے مراتب الحمد کھل سکے کہ الحمد دل کشا ہے لب حمد ذوالجلال. شرح نکات حمد میں کیا قال کیا مقال. آپ فرماتے ہیں کہ ایک حرف حمد بوجھ جو ڈالے زمین پر خطب زمین سے اپنا توازن بھی ہو محال. ایک حرف حمد بوجھ جو ڈالے زمین پر خطب زمین سے اپنا توازن بھی ہو محال. پیدا ہو دم زدن میں یہ صورت بگاڑ کی. پیدا ہو دم زدن میں یہ صورت بگاڑ کی. اڑ جائیں خود زمین سے میخیں پہاڑ کی. پیدا ہو دم زدن میں یہ صورت بگاڑ کی. اڑ جائیں خود زمین سے میخیں پہاڑ کی. ہر شے میں ہے وسیلہ الحمد سے قیام. آفاق کا نظام ہے حیرت کا ازدحام. یہ کوئی فزکس کا جو سائنٹسٹ ہوگا وہ زیادہ بہتر بیان کرے گا. ہر شے میں ہے وسیلہ الحمد سے قیام. آفاق کا نظام ہے حیرت کا ازدحام. ہر دم ہے دائروں کے تلے دائروں کی رو. ہے مختلف خطوط بھی تھامے ہوئے لجام. لپٹے ہوئے پرت میں پرت ہیں صفات کے اور پیوست ہیں سروں میں سرے کائنات کے. پیوست ہیں سروں میں سرے اپنی بنت میں کب یہ اکہری ہے کائنات. دیکھیے قافیہ اس طرح کا نقشہ ہوگا. اپنی بنت میں کب یہ اکہری ہے کائنات. خود اپنی وسعتوں سے بھی گہری ہے کائنات. اپنی بنت میں کب یہ اکہری ہے کائنات. خود اپنی وسعتوں سے بھی گہری ہے کائنات. اس حجم و وزن کے لیے ممکن نہ تھا قرار. الحمد کے مدار میں ٹھہری ہے کائنات. الحمد کے مدار میں ٹھہری ہے کائنات. جذب و مدافعت ہے. میں تو یہ چاہتا تھا کہ خیر ہو نہیں پاتا کہ مرثیہ اس طرح پڑھا جائے ساتھ ساتھ لیکچر بھی ہو کہ اس کا کیا مفہوم ہے. اور ہمارے نوجوان ہیں ہاں جذب و مدافعت سینٹر آف گریویٹی جو آپ کہہ دیتے ہیں اس کو. الحمد کے مدار میں ٹھہری ہے کائنات. جذب و مدافعت ہے جو اس اضطراب میں پاؤں جمے ہیں شمس و قمر کے رکاب میں. پاؤں جمے ہیں قمر کے رکاب میں. میں لکھ دے گا بس میں ہر جگہ اختصار کر رہا ہوں. توفیق حمد ہر حد احساس تک گئی. توفیق حمد ہر حد احساس تک گئی. پہلی ہی سطر آخری کرتاس تک گئی. بسم اللہ کی وہ بے ہو کہ الحمد کا الف تفصیل ہے انہی کی جو والناس تک گئی. تفصیل ہے انہی کی جو والناس تک گئی. الحمد کے الف کا جو اظہار ہے سبھی ایک حرف بے کے حاشیہ بردار ہے سبھی. ایک حرف بے کے دیکھیے حمد الہی میں یہ آخری بند ہے کہ رم جھم کا یہ خرام گھٹائیں یہ عکس ریز. رم جھم کا یہ خرام گھٹائیں یہ عکس ریز. شاخوں کا انکسار ہوا کا سفر یہ تیز. ساحل کا یہ قرار یہ دریا کا انتشار. موسم کی کروٹیں یہ پرندوں کی جست و خیز. یہ نقش یہ نوا یہ نوستہ اسی کا ہے. بھئی سب کی لسانیات میں لہجہ اسی کا ہے. سب کی لسانیات میں لہجہ اسی کا ہے. الحمدللہ رب العالمین. رب یہ ربوبیت کیا ہے؟ میں نوجوانوں سے کہ خدا کیا کوئی چیز ریڈی میڈ کا تصور نہیں ہے. ایک ربوبیت ہے ایک مدارس سے گزرنا پڑے گا. اور خدا نے اس کا جو مثال قرآن حکیم میں دی ہے وہ انسان کی ولادت سے دی ہے. اس کے پیدا ہونے سے کہ کیا مدارس ہوتے ہیں اور ایک کیا مراحل ہے. لیکن ظاہر ہے میں
بہت جگہ ذکر ہے قرآن میں کہ انسان کی پیدائش جو ہے وہ مثال بنائی ہے اس نے ربوبیت کے لیے. میں ایک بند پیش کر رہا ہوں, دیکھیے. ربوبیت کیا سلسلہ ہے دیکھ, یہ بند ضرور توجہ کیجیے گا. کیا سلسلہ ہے دیکھ یہ مابین خشک و تر, کیا سلسلہ ہے دیکھ یہ مابین خشک و تر, مٹی سرشت تخم بنا اصل گل شجر. کیا سلسلہ ہے دیکھ یہ مابین خشک و تر, مٹی سرشت تخم بنا اصل گل شجر. پھر بازوئے شجر سے ثمر, پھر ثمر سے تخم, پھر تخم کو زمین کی لپک, پھر نیا سفر. تخلیق انسانی کیا سلسلہ ہے دیکھ یہ مابین خشک و تر, مٹی سرشت تخم بنا اصل گل شجر. پھر بازوئے شجر سے ثمر, پھر ثمر سے تخم, پھر تخم کو زمین کی لپک, پھر نیا سفر. ہر امر رب کو داخل و خارج میں دیکھنا, اس کی ربوبیت کو مدارج میں دیکھنا, اس کی ربوبیت کو مدارج میں دیکھنا. ہر بیش و کم میں آپ کے ذہن میں سب حفظ ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ہر بیش و کم میں اس کا کرم ہے وہی کریم, ہر پیش و پس میں اس کا قدم ہے وہی قدیم. جس کی حدوں میں عالم تکوین ہے رواں, وہ صاحبہ ہے دامن رحمان و الرحیم. سایہ جو صاحباں کا ازل سے ابد میں ہے, ہر بے طلب بھی اس کی پناہ رصد میں ہے, ہر بے طلب بھی اس کی پناہ رصد میں ہے, ہر بے طلب بھی اس کی پناہ رصد میں ہے, ہر بے طلب بھی اس کی پناہ رصد میں ہے. ملاحظہ کیجیے گا بہت سی باتیں میں عرض کر رہا تھا کہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کی وضاحت ضروری ہے. رحمان میں اپنے دوستوں کے لیے اس کی عمومی صفت ہے, اور رحیم خاص بندوں پر اس کا کرم ہے. اور ہم اتنے متاثر ہیں کہ ہم ایک ذرا سی میرے پڑوس سے کوئی اختلاف ہو گیا ہم اس سے ملنا ترک کر دیتے ہیں. اس کی رحمانیت یہ ہے کہ شمر کو بھی آکسیجن مل رہی ہے, اور جو جابر و ظالم ہیں ان کو بھی وہ گندم فراہم کرتا ہے. اس سے اندازہ کیجیے کیا عالم اور ہمارے کیا منزلیں ہیں. ملاحظہ کیجیے گا کہ وہ کس کس کو پر اپنی عطا کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب چونکہ ایک پوئٹک اینگل ہے تو شاعری میں دیکھیے کہاں کہاں اس کی عطا ہے. ایک تخم ہے جو خاک کے دانوں کے درمیان, ایک تخم ہے جو خاک کے دانوں کے درمیان, گویا ہے بند کتنے خزانوں کے درمیان. گویا ہے, دیکھیے انسان کی جو تخلیق ہے اس کو ذہن میں رکھیے. ایک تخم ہے جو خاک کے دانوں کے درمیان, گویا ہے بند کتنے خزانوں کے درمیان. ایک دست فضل ہے جو پس مدت وجود, خودکار کوئی روح ہے چٹانوں کے درمیان, خودکار کوئی روح ہے چٹانوں کے درمیان. تخم بیج لے کر خود اپنی ذات سے جوہر یقین کا, وہ کرتا ہے بڑھ کے چاک گریباں زمین کا, کرتا ہے بڑھ کے چاک گریباں. دیکھیے اس کی عطائیں کہاں کہاں ہیں کہ دریا کی وہ زمین جو ہے دریا کے پاؤں میں, بن سنیے, دریا کی وہ زمین, آپ توجہ میں طرف رکھیے, دریا کی وہ زمین جو ہے دریا کے پاؤں میں, کب سے سسک رہی ہے گھٹن کی فضاؤں میں. دریا کی وہ زمین جو ہے دریا کے پاؤں میں, کب سے سسک رہی ہے گھٹن کی فضاؤں میں. بیگانہ خروش نہ سمجھو مگر اسے, پروان یہ چڑھی ہے تلاطم کی چھاؤں میں, پروان یہ چڑھی ہے تلاطم کی چھاؤں میں. اور بیٹھے تو پائے موج میں زنجیر ڈال دے, بیٹھے تو پائے موج میں
زنجیر ڈال دے اور اٹھے تو زلزلوں سے یہ دریا اچھال دے. بیٹھے جسے آج کل سونامی کہا جاتا ہے, بیٹھے تو پائے موج میں زنجیر ڈال دے, اٹھے تو زلزلوں سے یہ دریا اچھال دے. پانی کا ایک بلبلہ کیا کتنا حقیر ہے اور کیا اس کی حیثیت ہے. دیکھیے اس کی رحمت کیسے ساتھ چلتی ہے کہ ہاں وہ حباب جس کی مخالف ہوا بھی ہو, ہاں وہ حباب جس کی مخالف ہوا بھی ہو, موجوں کے جو فشار بلا میں گھرا بھی ہو, اور کاٹی ہو جس نے عمر تھپیڑوں کے درمیان, جو بحر کے جلال سے خود آشنا بھی ہو, گرچہ جلال بحر تلا ہو بگاڑ پر, خیمہ کرے وہ نظم تلا تم کی باڑ پر, خیمہ کرے وہ نظم تلا تم کی باڑ پر. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ جو لغت میں دین کا مطلب جزا میں ہے, نقطہ جو خاص ہے وہ اسی کی ادا میں ہے. جس ابتدا میں ہم ہیں یہ دنیا کا یوم ہے, جو یوم دین ہے وہ اسی انتہا میں ہے. لو انتہا میں رجت و تجدید دیکھنا, نقطے میں یوں سمٹتی ہے تمہید دیکھنا, نقطے میں یوں سمٹتی ہے. مالک وہی ہے, ملک وہی ہے, وہی ہے دین. مالک وہی ہے, ملک وہی ہے, وہی ہے دین. سجدہ اسی کو زیب, وہی زیب ساجدین. تشکیل ابدیت ہے جو ایاک نعبدو, تکمیل ابدیت ہے وہ ایاک نستعین. تشکیل ابدیت ہے جو ایاک نعبدو, تکمیل ابدیت ہے وہ ایاک نستعین. آیت ہے ابدیت کا اثاثہ لیے ہوئے, اور آئین بندگی ہے خلاصہ لیے ہوئے. آئین بندگی ہے. سب کو حفظ ہے یہ سورہ. دیکھیے کہ ایاک نعبدو ازلی ابتدائیہ, ایاک نعبدو ازلی ابتدائیہ, ایاک نستعین دل التجائیہ. ایاک نعبدو سے حد ذالین تک پیرایہ بیان سراسر دعائیہ, پیرایہ بیان سراسر دعائیہ, پیرایہ بیان سراسر دو. اہدنا الصراط المستقیم سب اسی میں ہے کہ یہ ربط ہے جو ساری خدائی لیے ہوئے, وزن دعا ہے اذن رسائی لیے ہوئے. وزن دعا ہے اذن رسائی, ایک دعا پہ ایک بند. وزن دعا ہے اذن رسائی لیے ہوئے. دعا ملاحظہ کیجیے گا, وزن ایک بند, وزن دعا ہے اذن رسائی لیے ہوئے. پروا صبا نبات نمو شاخ برگ گل, قطرہ بخار سائقہ برکھا دھنک کے پل. دھڑکن پروا صبا نبات نمو شاخ برگ گل, قطرہ بخار سائقہ برکھا دھنک کے پل. دھڑکن نفس حیات قضا آسمان زمین, ہر ریشہ نبات و جمادات جز و کل, اور وہ بھی جو ابھی پس تخلیق لا میں ہے. یہ ساری کائنات حصار دعا میں ہے, یہ ساری کائنات حصار دعا میں ہے, یہ ساری کائنات حصار دعا میں ہے. سب کے لیے یہ رب سے دعا, سب کے لیے یہ ربط دعا, رب سے ارتباط. انسان کے لیے ہے شرف گیر یہ بساط, کتنی شرف نصاب دعا ہے زبان پر. گویا کہ انتہائے دعا اہدنا الصراط, گویا کہ انتہائے دعا ہیں رحمتیں اس ایک دعائے عظیم پر. قائم رہے قیام رہے مستقیم پر, قائم رہے قیام رہے مستقیم پر. ملاحظہ کیجیے گا کہ اس راہ مستقیم کو ان سے ملا نصاب.
ہم نے ان کا راستہ دکھا دیا، پھر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی، تو وہ کون ہیں؟ اس راہ مستقیم کو ان سے ملا نصاب جو رب کی نعمتوں سے ہوئے شارح کتاب۔ وہ کون ہیں کہ رب سے ملی جن کو نعمتیں، آیات کبریا کو بھی جن سے رہا خطاب، جن سے رہا خطاب مخاطب وہ کون ہیں؟ جن سے رہا خطاب مخاطب وہ کون ہیں؟ حق خود کہے کہ صاحب منصب وہ کون ہیں؟ حق خود کہے کہ صاحب منصب وہ کون ہیں؟ قرآن میں جہاں اس کا ذکر ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں۔ حق خود کہے کہ صاحب منصب وہ کون ہیں؟ ہے سورہ نساء کی وہ ایک آیہ مبین، پہلے ہے جس میں ذکر نبیین و مرسلین، صدیق و صادقین ہیں، پھر انبیاء کے بعد پھر ہے جماعت شہداء، پھر ہے صالحین۔ نعمت سے منسلک یہ گروہ نعیم ہے ان کا راستہ جو رہے مستقیم، ہے ان کا راستہ، ہے ان کا راستہ جو رہے مستقیم ہے ان کا راستہ جو رہے مستقیم ہے۔ بس سورہ علم یہاں ختم ہو رہا ہے، ایک آخری لفظ رہ گیا ظالمین کا، ہے ان کا راستہ جو رہے مستقیم ہے اہدنا الصراط، اسی راہ کی طلب، یہ راہ خیر اہل اطاعت سے منتخب، کم ان کی راہ شر جو چلے سرکشی کے ساتھ، اور جن کی سرکشی پہ خدا کا رہا غضب، مغضوب ہے وہی کہ وہ مستکبرین ہیں، مغضوب ہے وہی کہ وہ مستکبرین ہیں، گمراہ جو ہوئے وہ سبھی ضالین ہیں، گمراہ جو ہوئے وہ سبھی ضالین ہیں، گمراہ جو ہوئے وہ سبھی ضالین ہیں۔ اس مرثیے میں جناب زینب کا کردار میں نے پیش کیا، ابھی چند بند کے بعد ملاحظہ کیجیے گا۔ گمراہ جو ہوئے وہ سبھی، اس میں کیونکہ ضالین ہیں جو گمراہ ہوئے اور وہ جن جو راہ حق پر ہیں، تو اس کے لیے درباری ایک منزل ہے جہاں یزید بھی ہے جو مغضوب اور ظالم ہے، اور جناب زینب ایک طرف، تو وہی ہے سچویشن، اسی کو لکھنا ہے۔ گمراہ جو ہوئے وہ سبھی ضالین ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ رحمان سب کے لیے ہے، لیکن رحیمیت اپنے خاص بندوں میں اس کی عطا ہے۔ رحمان کا شکوہ عطا رحمتوں کی آن، رحمان کا شکوہ عطا، یہ دیکھیں جہاں میں نے بند ختم کیا تھا یہاں تفسیر ختم ہو گئی، اس وقت تو میرے ہاتھ بندھے میں کہ میں اس سے ہٹ کے نہیں کہتا، مجھے اختیار ہے چند زیادہ رحمت دیں گے کہ رحمان کا شکوہ عطا رحمتوں کی آن، انسان پر نزول عطا نعمت بیان، وہ رب مشرقین وہی رب مغربین، ذروں میں گونجتی ہے صدائے تکذبان، دیکھے رحیمیت جو روش کاذبین کی، دیکھے رحیمیت جو روش کاذبین کی، اہل نعم پہ کھول دے راہ یقین کی، اہل نعم پہ کھول دے راہ یقین کی۔ یہ بند مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور سر ملاحظہ کیجیے گا تمام حضرات کہ شاعری اس میں کیسی ہے اور کیسے میں لکھ چکا ہوں۔ جناب موسیٰ جب تشریف لائیں آپ وہاں پر، اہل نعم پہ کھول دے راہ یقین کی، میں توجہ چاہتا ہوں بلکہ داد بھی چاہتا ہوں اس کی، میں اہل نعم پہ کھول دے راہ یقین کی، ایک شاخ بے نہال میں کلیاں نکال دے، ایک شاخ ہے کہ جناب مریم جب جناب عیسیٰ کی ولادت سے قبل ایک خوش درخت کے نیچے آپ پہنچی ہیں تو وہ درخت ہرا بھرا ہو گیا، ایک شاخ بے نہال میں کلیاں نکال دے، نخل خراب و خشک میں پھلیاں نکال دے، ایک شاخ بے نہال میں کلیاں نکال دے، یہ تیسرے مصرعے میں مجھے فائدہ ہے، ایک شاخ بے نہال میں کلیاں نکال دے، نخل خراب و خشک میں پھلیاں نکال دے، بھئی اس کی طرف
جو موسی دورہ کوئی بڑھے، دریا کے بیچ شہر کی گلیاں نکال دے۔ ایک شاخ بے نہال میں گلیاں نکال دے، نخل خراب و خشک میں پھلیاں نکال دے، اس کی طرف جو موسی دورہ کوئی بڑھے، دریا کے بیچ شہر کی گلیاں نکال دے۔ دریا پہ ضرب حق سے دراڑیں پڑی رہیں اور دیواروں در کی طرح سے موجیں کھڑی رہیں۔ دیواروں در کی طرح سے موجیں کھڑی رہیں، دیواروں در کی طرح سے موجیں کھڑی رہیں۔ تین مرحلے، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب ابراہیم، پھر جناب رسالت مآب، اور پھر اسلام میں اسی سے کہ دیواروں در کی طرح جو سے موجیں کھڑی رہیں۔ تاریخ کو بھی یاد ہے وہ گوشہ جلیل، تاریخ کو بھی یاد ہے وہ گوشہ جلیل، خود آگ بن گئی تھی تحفظ کی ایک فصیل، خود آگ بن گئی تھی فصیل، شعلوں نے خود گلوں کی بچھائی تھی جان نماز، شعلوں نے خود گلوں کی بچھائی تھی جان نماز، سجدے میں آگ خود تھی سرے دامن خلیل، نمرود شان جزو میں کل دیکھتا رہا۔ بھائی ناصر صاحب یہاں دیکھیں، ایک آخری حصہ ہے ملازہ کے دیکھو، اہل نیام پہ کھول دے راہ یقین کی، یہ بند آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ ایک شاخ بے نہال میں کلیاں نکال دے، نخل خراب و خشک میں پھلیاں نکال دے، اس کی طرف جو موسی دورہ کوئی بڑھے، دریا کے بیچ شہر کی گلیاں نکال دے، دریا پہ ضرب حق سے دراڑیں پڑی رہیں اور دیواروں در کی طرح سے موجیں کھڑی رہیں۔ اور تاریخ کو بھی یاد ہے جناب ابراہیم وہ گوشہ جلیل، خود آگ بن گئی تھی تحفظ کی ایک فصیل، شعلوں نے خود گلوں کی بچھائی تھی جا نماز، شعلوں نے خود گلوں کی بچھائی تھی جا نماز، سجدے میں آگ خود تھی سرے دامن خلیل، نمرود شان جزو میں کل دیکھتا رہا، نمرود شان جزو میں کل دیکھتا رہا، خارے نظر سے محمل گل دیکھتا رہا، خارے نظر سے۔ جناب رسالت مآب کا دور، جب آپ تشریف لے آئے، گم تھے گماں شعائے یقین گونجنے لگی، ہر آیہ کلام مبین گونجنے لگی، پیشانیوں نے اپنے حوالے کیے درست، ایاک نعبدو سے زمین گونجنے لگی، پیشانیوں نے اپنے حوالے کیے درست، ایاک نعبدو سے زمین گونجنے لگی، مشرک دلوں کے بوجھ سروں سے اتر گئے اور محراب راجعون میں سجدے سمر گئے، محراب راجعون میں۔ میں ہمیشہ یہ جسارت کرتا ہوں کہ جو موضوع ہے میرا وہ آخری مصرے تک ختم نہ ہو، ملاحظہ کیجیے گا، وہی سورہ الحمد آخر تک، ہاں اے جبین وقت نہ سجدے کی راہ چھوڑ، رشتہ نفس کا سورہ الحمد سے نہ توڑ، سب آیتیں ہیں محو سفر زندگی کے ساتھ، ایاک نعبدو ہے مگر زندگی کا موڑ، ایاک نعبدو ہے مگر زندگی کا موڑ، اس موڑ پر ثبات کا راہی بھی چاہیے، اس موڑ پر ثبات کا راہی بھی چاہیے، ہم تو بس نماز پڑھ لیتے ہیں، اس موڑ پر ثبات کا راہی بھی چاہیے، یعنی اسے عمل کی گواہی بھی چاہیے، یعنی اسے عمل کی گواہی بھی چاہیے، ہو صاحب عمل تو شہادت کرے سلام، قائم رہے قدم تو اقامت کرے سلام، جس کا ہو صاحب عمل تو شہادت کرے سلام، قائم رہے قدم
تو اقامت کرے سلام، جس کا لہو بھی ورد کرے لا الہ کا، اس روح ابدیت کو عبادت کرے سلام، اس روح ابدیت کو سلام۔ ایاک نعبدو کا مکمل جواز ہو، خود آیتوں کو اس کی تلاوت پہ ناز ہو، خود آیتوں کو اس کی تلاوت پہ ناز ہو۔ وہ بندہ خدا ہے، خدائی کا ترجمان، غیر خدا مٹا نہ سکے جس کی آن بان، ہر مرحلے پہ حاکم جابر کے روبرو، جس کا ہر ایک حرف ہو انکار کی چٹان، سب نشہ شقاوت شاہی اتار دے، سب نشہ شقاوت شاہی اتار دے، جو بیعت یزید کو ٹھوکر پہ مار دے، جو بیعت یزید کو، بہت کم ہے، بہت اقتباس کر رہا ہوں کہ فوراً میں دربار پہنچتا ہوں کہ اب ہے نیابت، میں نے درمیان کا جو سفر ہے وہ تر کر رہا ہوں، اب ہے نیابت عمل خوب ایک طرف، اب ہے نیابت عمل خوب ایک طرف، غالب ہے جن پہ ظلم وہ مغلوب ایک طرف، ان سب کو روبرو سر دربار دیکھنا، محبوب ایک طرف ہے تو مغضوب ایک طرف، ان سب کو روبرو سر دربار دیکھنا، محبوب ایک طرف ہے تو مغضوب ایک طرف، ہے جو یزید کرسی و مسند لیے ہوئے، ہے جو یزید کرسی و مسند لیے ہوئے، بھئی زینب کھڑی ہے حق محمد لیے ہوئے، ہے جو یزید کرسی و مسند لیے ہوئے، زینب کھڑی ہیں، زینب کھڑی ہے حق محمد لیے ہوئے۔ مطلب یہ بہت سی باتیں ترکی یزید نے بہت کچھ کہا ہے، اور وَتُو عِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُو آیت پڑھ کہ خدا جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، یہ سب باتیں آپ کے پیش نظر ہیں، ملاحظہ کیجئے گا کہ زینب کھڑی ہیں حق محمد لیے ہوئے، گستاخی یزید جو اب اپنی حد پہ ہے، اب ہاشمی لہو بھی حد شد و مت پہ ہے، یہ حد شد و مت پہ ہے، گستاخی یزید جو اب اپنی حد پہ ہے، اب ہاشمی لہو بھی حد شد و مت پہ ہے، یہ حق کا دبدبہ ہے جو فکر امیر شام قول خطیبہ بنی ہاشم کی زد پہ ہے، قول خطیبہ بنی ہاشم کی زد پہ ہے، محکم صحیح یزید ہر انداز حرب سے، لیکن سنبھل سکے گا نہ خطبے کی ضرب سے، لیکن سنبھل سکے گا نہ۔ دیکھیے گا جو شاعر حضرات تشریف رکھتے ہیں کہ قافیے بھی ایسے آ گئے، ملاحظہ کیجئے، ایک ضرب حق ہے خطبہ زینب حقیقتاً، ایک ضرب حق ہے خطبہ زینب حقیقتاً، منزل یہ کربلا سے بھی مشکل ہے نسبتاً، ایک ضرب حق ہے خطبہ زینب، ایک ضرب حق ہے خطبہ زینب حقیقتاً، منزل یہ کربلا سے بھی مشکل ہے نسبتاً، آنے نہ دے گی آنچ حدیث و کتاب پر، زینب ہے ورثہ دار پیمبر وراثتاً، زینب ہے ورثہ دار پیمبر وراثتاً، زینب ہے ورثہ دار پیمبر وراثتاً، اس ورثہ عمل کا یہ انداز دیکھنا، بھئی الحمد سے خطاب کا آغاز دیکھنا، الحمد سے خطاب کا، میں کوئی خطبہ نہیں پیش کر رہا بس بہت چند بنے، زینب بشان نفس محمد، پھر دیکھیے قافیہ کیسے آگے رکھا بھائی، زینب بشان نفس محمد مدبرہ، زینب بشان نفس محمد مدبرہ، شاہی سمجھ رہی ہے فقط ایک مقررہ، زینب بشان نفس محمد مدبرہ، شاہی سمجھ رہی ہے فقط ایک مقررہ، تفسیر قول رب کی فقط قول سے نہیں
ہر گام آیتوں کی عمل سے مفسرہ، ہر گام آیتوں کی عمل سے مفسرہ، شمشیر علم کی ہے جو برش بیان میں، شمشیر علم کی ہے جو برش بیان میں، قرآن کھل رہا ہے علی کی زبان میں، قرآن کھل رہا ہے علی کی زبان میں۔ بس 6 7 8 بندے مرچے خط میں، قرآن کھل رہا ہے علی کی زبان میں، کرسی نشی ہے حافظ قرآن محدثین، کرسی نشی ہے حافظ قرآن محدثین، اور ان کے ساتھ شہر کے جملہ معززین۔ کرسی نشی ہیں حافظ قرآن محدثین، اور ان کے ساتھ شہر کے جملہ معززین، تھے بیشتر سیاست شاہی سے بے خبر، تھے بیشتر سیاست شاہی سے بے خبر، زینب کے اس خطاب سے چونکے اکابرین، زینب کے اس خطاب سے چونکے اکابرین، کیسا سنیے گا دوسرا، زینب کے اس خطاب سے چونکے اکابرین، جو تھے پسے غبار وہ چہرے دکھا دیے، جو تھے پسے غبار وہ چہرے دکھا دیے، ایک بے ردا نے ذہنوں سے پردے ہٹا دیے۔ جو تھے زینب کے اس خطاب سے کرسی نشی ہیں حافظ قرآن محدثین، اور ان کے ساتھ شہر کے جملہ معززین، تھے بیشتر سیاست شاہی سے بے خبر، زینب کے اس خطاب سے چونکے اکابرین، جو تھے پسے غبار وہ چہرے دکھا دیے، ایک بے ردا نے ذہنوں سے پردے ہٹا دیے، ایک بے ردا نے ذہنوں سے پردے ہٹا دیے۔ آپ فرماتی ہیں حق پر حکومتوں کا منافق کو حق نہیں، حق پر حکومتوں کا منافق کو حق نہیں، یوں ذکر خیر شر کے لواحق کو حق نہیں۔ دربار میں یہ مصرع آج عالم اسلام کے لیے جو پیش کروں گا چوتھا، دربار میں یہ خطبہ زینب کی گونج ہے، اسلام کے نفاذ کا فاسق کو حق نہیں، اسلام کے نفاذ کا فاسق کو حق نہیں۔ آواز ہے یہ ہاشمیوں کے جلال کی، ہے ابتدا یہی سے یزیدی زوال کی، ہے ابتدا یہی سے۔ بس چند مندے جو اہل صبر و شکر ہیں ان کو نہیں زوال، ان صاحبان حق کو نہیں دہشت قتال، سامان رزم ساتھ نہ ہمراہ کوئی فوج، تلوار ہے نہ تیر نہ خنجر نہ کوئی ڈھال، ایاک نستعین ہی بس ان کی ڈھال ہے۔ تلوار ہے نہ تیر نہ خنجر نہ کوئی ڈھال، ایاک نستعین ہی بس ان کی ڈھال ہے۔ یہ کربلا کے سجدہ گزاروں کی آل، یہ کربلا کے سجدہ گزاروں کی آل ہے، یہ کربلا کے سجدہ گزاروں کی آل ہے۔ کس پر ہے نعمتوں کا شرف دیکھ ہے یزید، اس نے کہا تھا کہ نعمتیں ہم پر نازل ہوئی ہیں، کس پر ہے نعمتوں کا شرف دیکھ ہے یزید، اہل نعم گروہ شقاوت ہے یا شہید، یہ تاج یہ نحوست زر نعمتیں نہیں۔ کس پر ہے نعمتوں کا شرف دیکھ اے یزید، کس پر ہے نعمتوں کا شرف دیکھ اے یزید، اہل نعم گروہ شقاوت ہے یا شہید، یہ تاج یہ نحوست زر نعمتیں نہیں، یہ شور و غلغلہ بھی ہے ایک غفلت مزید، جو چپ ہے ان کی جرأت گفتار دیکھنا، جو چپ ہے ان کی جرأت گفتار دیکھنا،
اور اس چپ میں بیڑیوں کی بھی جھنکار دیکھنا، اس چپ میں بیڑیوں کی بھی جھنکار دیکھنا، بوجھل ہے بیڑیوں سے پر فریاد بھی نہیں، بوجھل ہے بیڑیوں، دو تین بندے، بوجھل ہے بیڑیوں سے پر فریاد بھی نہیں، ایسی کسی پہ شدت بیداد بھی نہیں، ہے بے مثال صبر حسین آج تک مگر تمثیل صبر سید سجاد بھی نہیں، ایسی کسی پہ شدت بیداد بھی نہیں، بوجھل بیڑیوں سے پر فریاد بھی نہیں، شکوہ نہیں روا جو لہو ایڑیوں سے ہے، شکوہ نہیں روا جو لہو ایڑیوں سے ہے، اے آواز احتجاج انہی بیڑیوں سے ہے، آواز احتجاج تو انہی بیڑیوں سے ہے۔ جناب زینب کے لیے بس ایک دو بند ہے کہ بازو بندے ہوئے ہیں، بازو بندے ہوئے ہیں مگر کم نہیں جلال، بازو بندے ہوئے ہیں مگر کم نہیں جلال، نظروں سے کر رہی ہیں سکینہ کی دیکھ بھال، بازو بندے ہوئے ہیں مگر کم نہیں جلال، نظروں سے کر رہی ہیں سکینہ کی دیکھ بھال، دیکھا سر حسین تو بولی بچشم نم، بے دست و پا ہے آج یہ زینب تو کیا ملال، برچھی بے دست و پا ہے آج یہ زینب تو کیا ملال، برچھی جگر میں درد کی پیوستی ہی سہی، میں عباس کی بہن ہوں تو بے دست ہی سہی، عباس کی بہن ہوں تو بے دست ہی سہی۔ آخری دو بند ہیں کہ بیتاب کر رہے ہیں جو اب بے کسوں کے بین، ایک منتہائے کرب ہیں زہرا کی نور عین، زینب جو چاہتی ہیں کہ یہاں بددعا کریں، زینب جو چاہتی ہیں کہ یہاں بددعا کریں، اشکوں سے روکتا ہے بہن کو سر حسین، زینب جو چاہتی ہیں کہ یہاں بددعا کریں، اشکوں سے روکتا ہے بہن کو سر حسین، بھائی کے روکنے سے جو آہو بکا نہ کی، بھی تھا بددعا کا وقت مگر بددعا نہ کی، تھا بددعا کا وقت مگر بددعا نہ کی۔ جو بند میں نے چھوڑے اس میں مباہلہ کا ایک ذکر ہے، وہ ظاہر نہیں پیش کر سکا، یہاں مباہلہ میں امام جناب امام حسین آغوش میں تھے، اور یہاں یہ آخری بند ہے کہ زینب نے یہاں جو حق محمد ادا کیا، آخری بند، زینب نے یہاں جو حق محمد ادا کیا، دوہرا رہا ہے وقت گزشتہ کا معرکہ، ہر حال میں حسین رہے شامل سفر، یوں بھی ہے اس فضا سے مماثل مواہلہ، بات حسین شاہ مدینہ کی گود میں، بات حسین شاہ مدینہ کی گود میں، یا ہے سر حسین سکین، بات حسین شاہ مدینہ کی گود میں، اور یا ہے سر حسین سکینہ کی گود میں۔